وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 97، درس نمبر 1196، حصہ دوم۔ آج کا موضوع کیا ہم ایمان والے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 97۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ دیکھیں، یہ آیت ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ ایک اچھی زندگی کا اگر کوئی طالب ہے تو اس کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب اس میں عمل صالح کیا ہے، اور یہاں پھر مشروط کر دیا گیا ہے عمل صالح کو ایمان کے ساتھ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ تو دیکھیں، عمل صالح سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ایمان کیا ہے۔ ایمان کا لفظ ہم سنتے تو بہت ہیں، لیکن ہمیں اس کے نہ معنی کا پتہ ہے اور نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی گہری بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمیں نہ معنی کا پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے، اور نہ ہم اسے جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ دونوں یہ ظاہر اور باطن، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، جیسے کہ اندھیرا یا روشنی۔ خیر، یہ تو میرے خیال سے مثال صحیح نہیں ہے اندھیرا اور روشنی کی۔ ظاہر اور باطن، ظاہر منزل نہیں ہے، ظاہر ذریعہ ہے، اور باطن منزل ہے انسان کی۔ میں ایمان کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تشریح کر رہا ہوں، تھوڑا سا سماعت فرمائیے گا غور سے۔
ظاہر اور باطن. ظاہر ذریعہ ہے، باطن مقصود ہے. یہ بات ایک نوٹ کر لیں. ظاہر ذریعہ ہے، باطن مقصود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اس بات کو میں کھلے طور پہ آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں اور یعنی باطن کچھ اور نہ سمجھ لیں. باطن کی واحد حقیقت ذات باری تعالیٰ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اچھا، زیادہ تو میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن جو اصولی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا ہمارے رہنے کے لیے بنائی ہے. ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لا کے بسایا ہے. یہاں پر ایک زندگی ہمیں عنایت فرمائی ہے، یعنی جسم کے ساتھ کی ایک زندگی. اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ زندگی میں امتحان دیں اور واپس آ کے اپنے انعامات حاصل کریں حقیقی طور پہ. بس بات ختم ہوگی. انعام اور دیکھیں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ رب کی رضا، اور وہ آپ کو یہیں پہ حاصل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے وہ آخرت کا لفظ کاٹ دیا ہے جو بریکٹ میں کہہ رہا تھا نا، وہ میں نہیں کہہ رہا. جزا جو ہے وہ دنیا سے شروع ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، بس آپ کو تو اپنی مدعا مل گیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے رضا الہی کے لیے زندگی گزاری، تو ہم ان کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. خیر، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں. ایمان ہے کیا؟ ایمان کا مطلب بنیادی جو ہے وہ یقین ہے. ایمان یقین کس بات پر؟ یعنی ایمان ایک خاص اصطلاح ہے جو قرآن پاک کی ہے، الا الذین آمنوا. ایمان کا اب اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ جانیں. یقین کس بات پہ؟ اپنی حقیقت پر. آپ کو اپنی حقیقت پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. ایک بات جو بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. اگر آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے یا اپنی حقیقت کو آپ نہیں جانتے، اگر جانتے ہیں تو یقین نہیں ہے، دونوں صورتوں میں آپ اپنے رب کی پہچان آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. اچھا، پہلے جو ایمان کا پہلا جو یعنی حصہ ہے وہ آپ کو ذات کا شعور ہو اور اس پر یقین ہو اپنی ذات پہ. پھر یہ ہے کہ اپنی منزل پر آپ کو یقین ہو کہ آپ کی منزل کیا ہے، اور وہ منزل تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور ہم خود کہتے ہیں قرآن میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ الفاظ کہلوائے ہیں. سفر کی دعا آپ کرتے ہیں نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. گھر جو ہے وہ ہمارا اصل گھر وہ رب کے پاس ہے. عند ربہم، رب کے پاس. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی. لیکن وہ ہے کہاں؟ عند ملیک مقتدر. اب اس کے بارے میں ہم زیادہ یہاں پر نہیں جان سکتے، نہ اس کی تفصیل نہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نہ اس کی بیان ہو سکتا ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہاں عقل جو ہے محدود ہے. بس جو کہا جا رہا ہے اتنے پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ رب کے پاس، عند ربہم، عند ملیک مقتدر، مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے. تو بہرحال وہاں پر ہمارا مقصود ہے. جنت میں
جنت کیا ہے؟ میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، جنت اللہ کے قرب، اللہ کے دیدار اور اللہ کی ملاقات کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ دوزخ کیا ہے؟ اس میں جنت میں ایک اور اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار اور اللہ کی ملاقات ہے، 4 چیزیں۔ اس کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ دوزخ اللہ کی ناراضگی، جن لوگوں سے اللہ ناراض ہوا یا جن لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کی رضا کی پرواہ نہ کی، اور تو وہ، اور یعنی دوزخ کا میں بتا رہا ہوں، وہ لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ جن سے اللہ ناراض ہوا وہ دوزخ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی کی دوسری جگہ کا نام کیا ہے؟ دوزخ۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، وہ تو ہمارے ایک الگ مسئلہ ہے نا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمان کی حقیقت۔ ایمان کا پہلا جز جو ہے وہ آپ کو اپنی ذات پر یقین ہو کہ میں کون ہوں۔ آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، آپ ایک روح ربانی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اس امتحان میں ڈالا ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خلق الموت والحیات، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، تو امتحان ہے۔ سورہ کہف میں ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أو كما قال۔ میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، جو بھی زمین پر ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے، ہم نے تو اس کو اپنی زیب و زینت بنایا ہوا ہے، نہیں، یہ جو کچھ ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا رکوں گا، یعنی اس میں نقطہ ہے نا، زینت لہا، یہ اسی کی زینت ہے زمین کی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینت لہا، یہ اسی کی زینت ہے، مقصود آزمائش ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کیا نمونہ پیش کیا، کیا کہا انہوں نے دنیا کے متعلق؟ مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا تعلق؟ انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرۃ ثم راح او کما قال، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو راہ چلتے ہوئے ایک درخت کے سائے کے تلے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور پھر چل دے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ یعنی نقطہ نوٹ کراؤں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے، ان کا قول اور عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں ان کی طرح یعنی ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کے عقیدے کو، ان کے اعمال کو، ان کے طرز فکر کو، جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں ویسا، لیکن سوچنا تو چاہیے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے ہمارا۔ تو اب ہمارا دنیا سے کتنا تعلق ہے آپ دیکھ لیں، ہم تو دنیا میں، اور یہ جو دنیا ہے اس میں تو ہم ڈوب گئے، اس کی دلدل میں ہم نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے، یہ میں، اور پھر یہ میں ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا سارے، بس آپ نے دنیا ہی کے سارے رشتے بنائے ہوئے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایم این اے ہوں، میں ایم پی ہوں، میں وزیر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، تو اسی پر آپ لوگ اپنے عہدے اپنے بانٹے ہوئے، اور پھر یعنی جو بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دنیا ہی میں کھو گئے ہیں۔ یہ ہمارا نہ گھر نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔
الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، بس دنیا میں ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، یہ زیب و زینت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی کی ہے، فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جس کو میں نے دنیا دی ہوئی ہے اس کو تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے ہیں اور دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں، دنیا سے باہر نکلنے کی۔ آپ دیکھ لیں ہمیں موت ناگوار ہے، نہیں چاہتے ہم مرنا، کیوں کہ ہمارا یہاں دل لگ گیا ہے۔ اگر دل آپ نے اللہ کو دے دیا ہوتا تو پھر موت آپ کو محبوب ہوتی، کیوں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کو یہی ایک نقطہ کہہ رہا تھا کہ اچھا دوسری وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ ہمیں ہدایت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، اے لوگو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ ایک اجنبی یا راہ چلتے مسافر۔ تو ہمارا تو دل لگ گیا ہے یہاں پہ، یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ دل دنیا کو دے دیں یا دل انوالو ہو جائیں آپ اس دنیا میں۔ ہم تو دیکھیں آج جو ہماری مثال ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں انوالو ہو چکے ہیں، اور یہ دنیا ہمارے حواس پہ چھا گئی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری سوچوں یادوں میں تو اللہ ہونا چاہیے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں میرے بندے۔ تو خیر میں آپ کو ایمان کی بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ ایمان جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اپنے اوپر یقین ہو کہ آپ ہیں کون، اور وہ بھی نئے سننے والے اگر میرے کوئی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ حقیقت میں اللہ کی ایک روح ہیں، پھونکی ہوئی ایک روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اس کا ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن بس یہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک امر ربی ہے ہمارے، یعنی اس مادی جسم میں ایک امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ چند دنوں کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں بھجوایا ہے، یہ دنیا ذریعہ ہے، اس دنیا میں کام کے ذریعے، اس کے استعمال کے ذریعے ہم نے باطن تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں، بعض اوقات میں بات کرتا ہوں تو لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں ترک دنیا کی تعلیم دے رہا ہے، یا دنیا کو تج کرنے کی باتیں کر رہا ہے، یا دنیا کو طلاق دینے کی بات کر رہا ہے۔ دنیا کو طلاق نہیں دینی، آپ نے دنیا میں آپ نے رہنا ہے، دنیا کا جو ظاہر ہے آپ اس کو استعمال کریں، تعلیم حاصل کریں، پیسے کمائیں، کارخانہ بنائیں، آرمی چیف بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، لیکن یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، نمبر ایک۔ اور یہ ایک ذرائع ہیں، یہ آپ جس حیثیت میں بھی ہیں، جو بھی حیثیت ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے وہ دراصل آزمائش ہے۔ یہ زندگی بذات خود ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، تمہیں میں اچھی حالت میں بھی آزماتا ہوں اور بری حالت میں بھی آزماتا ہوں۔ ہم تو اچھی حالت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، بری حالت میں اللہ سے شکوے کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، مطالبات ہمارے جاری و ساری ہو جاتے ہیں، فضو دعائیں عریض، لمبی چوڑی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں دنیا کی حقیقت کو اگر آپ سمجھے نہیں تو پھر
ایمان باللہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا، میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ مومن کون ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پوری آیت میں بلکہ پورے قرآن میں یہ شرط ایمان ہے۔ کبھی عمل پہلے آ جاتا ہے، کبھی ایمان، اکثر ایمان پہلے آتا ہے اور عمل کا نمبر بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عمل کا ذکر ہے کیونکہ عمل بھی ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ ایمان ہو نہیں سکتا جب تک آپ کا عمل نہ ہو، وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ آج ہم عمل صالح نہیں کر سک رہے، طاقت ہی نہیں ہے ہم میں، مشکل، ناممکن، ایسے الفاظ مجھے کہنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو عمل تو پھر بہت آسان ہے، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دین تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے طریقے زندگی، اور وہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ الدین یسر سہلۃ بیضاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین آسان ہے، روشن ہے، سہل ہے۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو اللہ پہ آپ یقین نہیں آ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنی حقیقت کو جانیں، اس پر یقین کر لیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، پھر اپنے مقصود کو سمجھیں کہ میرا مقصود کیا ہے۔ مقصود اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی منزل ہے نہیں۔ اب یعنی منزل اللہ، میں اللہ کا ہوں اور منزل میری اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں اللہ کا ہوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، انا للہ، واپس میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تیاری کر کے۔ دنیا امتحان ہے، تیاری کی جگہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا کی بھی حقیقت کو آپ سمجھیں، دنیا تیاری کی جگہ ہے، امتحان ہے، یا امتحان دینا ہے آپ، ہر حالت میں آپ کا امتحان ہے کوئی حالت بھی امتحان سے باہر نہیں ہے۔ ہر وقت آپ نے الرٹ رہنا ہے کہ بھئی اس وقت یہ سوال آیا ہے، میرا جواب کیا ہونا چاہیے، میرا اب وہ جواب ہو سکتا ہے آپ زبان سے آپ کچھ کہیں یا عمل سے کچھ کہیں یا جو بھی، تو مسئلہ یہ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ میں آپ کو ایمان کی تشریح کر رہا ہوں کہ ایمان ہے کیا، کیونکہ یہ شرط ہے۔ جنت میں صرف مومن جائیں گے جن کا اللہ پر ایمان ہوگا اور ان کا عمل ایمان کے مطابق ہوگا، عمل صالح۔ عمل صالح کیا ہے؟ کہ جو آپ کا یقین ہے، جو سچا یقین ہے، اس کے مطابق آپ کی زندگی بھی ہو۔ ایمان کے تقاضا کیا ہے؟ جو تقاضا ہے وہ عمل کا متقاضی ہے۔ اگر آپ کا ایمان آپ کو، یہ جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا نوٹ کر لیں، وہ ایمان جو آپ کو عمل پر مجبور نہ کرے وہ دراصل بے ایمانی ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان انسان کو عمل پر مجبور کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ کچن میں کھانا رکھا ہے، آپ کو بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی آپ کو شدید تو آپ کھانا منگوائیں گے یا کچن کی طرف دوڑیں گے۔ تو یہ عمل صالح جو ہے، یہ اس کی دراصل بھوک ہوتی ہے، اور وہ بھوک پیدا ہوتی ہے ایمان سے۔ جتنا بھی آپ کو اپنے اوپر، اپنی منزل پر یقین ہوگا، یقین حاصل ہوگا کہ ہاں میں تو اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور اب اس کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے۔ تو ایمان اگر نہیں ہے تو عمل صالح کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک اور انداز سے میں بات کرتا ہوں، قرآن اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن انسان کو وہ راستہ بتاتا ہے جو اللہ کا ہے اور سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ اب ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، زندگی من چاہیے ہم گزار رہے ہیں۔ کون؟ ہم مسلمان، کتنے؟ 1.5 ارب، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، تو قرآن کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ دیکھیں یہ بہت بڑی علامت ہے، اگر آپ قرآن کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی، یہ تو باقاعدہ ایک نسخہ ہے، نسخہ کیمیا ہے، اس سے آپ سونا بن جائیں گے، یعنی معراج آپ کو حاصل ہو جائے گی قرآن پر عمل کرنے سے۔ لیکن ہم تو ضرورت نہیں محسوس کر رہے۔ آپ کو معلوم ہے کس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں ہم نہیں جانتے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بری بات ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ قرآن سے ہم دور ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج کے مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور مجھے افسوس آتا ہے ان لوگوں پہ جو آپ کو خوشخبریاں دے دے کے نہیں تھکتے۔ بھئی کہے کہ خوشخبری، جس کا ایمان باللہ نہیں ہے حقیقی طور پہ، تو وہ اس کو کہے کہ خوشخبری ہے؟ یہ بتائیے، کبھی وہ اللہ کے راستے پر چلے گا؟ نو۔ کبھی منزل تک پہنچے گا؟ نو۔ تو خوشخبری کاہے کی ہوگی؟ بہت مجھے افسوس آتا ہے، اور بعض لوگوں پہ میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہوئے نہیں تھکتے۔ پھر بعض لوگ مجھے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ تم ہمیں ڈرا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ میں تو آپ کو نہیں ڈرا رہا، میں تو آپ کو جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ ایمان اور عمل صالح، یہ 2 شرائط ہیں۔ آپ ایمان لے آئیں اللہ پہ، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چل پڑیں، دنیا میں اجر عظیم اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آخرت کے تو کہنے ہی کیا ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں اس کو ایک اچھی زندگی دوں گا۔ بات چیت جاری ہے ابھی، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی عمل کیا نیک، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان کی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کو میں ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم بخشیں گے۔ ہم عنایت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم